بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا مشہور سپہ سالار ہرمزن جب قیدی بنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے سپہ سالار نے ٹھکرا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے قتل کی مکمل تیاری ہو گئی تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں پیاس سے نڈال ہو گیا ہوں، کیا آپ مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی پینے دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے پانی پلایا جائے۔ ہرمزن نے جب پانی پینے کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں اس پانی کے پینے تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک کہ تم پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزن نے پانی کو فوراً گرا کر ضائع کر دیا اور کہا، اے امیر المومنین، دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے، اسے پورا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں قتل کرنے سے رک جاتے ہیں اور پھر تمہارے بارے میں ذرا غور و فکر کریں گے، اور جلاد کو حکم دیا کہ تم تلوار ہٹا لو۔ جلاد کا تلوار ہٹاتے ہی ہرمزن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بلند آواز سے پکارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اسلام قبول کیا، اچھی بات ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو تم نے اس وقت اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو میرے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ موت کے ڈر سے ہرمزن نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل فارس کی عقلیں پہاڑوں جیسی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے عقل مند ہیں، ان کی عظیم الشان عقلیں ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ شریک ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جب احد پہاڑ کی جانب تعیناتی دستے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برعکس جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ دی۔ اسی دوران ابو سفیان نے اونچی آواز میں کہا، اے گروہ محمد، کیا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد پھر کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے پھر اونچی آواز میں پکارا کہ اے گروہ محمد، کیا تم میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ تو اس مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان کچھ دیر بعد پھر چلایا، ضرور یہ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اس دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہر رسائی سن کر پکارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے یہ سن کر پکارا، حبل بلند ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پکارا، اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر کہا، معرکہ احد معرکہ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر پکارا، نہیں ابو سفیان، یہ برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں یعنی کہ دوزخ میں ہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھاگ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، اور اگر کسی کو کچھ ضرورت نہ ہوتی تو چلے جاتے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نمازیں پڑھائیں، لیکن نماز کے بعد نہ بیٹھے۔ وہ کافی دنوں سے یہی سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ میں نے حضرت یرفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کچھ معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نماز پڑھاتے اور چلے جاتے ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے عوام کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ اسی دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں، اور ہم سب مل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کثیر سامنے رکھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یرفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ مال تم لے لو، کیونکہ تم دونوں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مال کثیر رکھتے ہو، تم دونوں یہ مال آپس میں تقسیم کر لو، اور جو بچ جائے وہ مجھے لوٹا دو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہیں تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کھال بون کر کھاتے تھے؟ میں نے عرض کیا، بے شک یہ مال تب بھی اللہ کے پاس تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور یہ مال اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح کے بعد حاصل ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ کرتے جو تم کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال کو کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ میری بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد کے ساتھ روئے کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں معاملہ خلافت سے سراسر چھوٹ جاؤں، اور نہ مجھے کچھ نفع ہو اور نہ خسارہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے دوستو، ذرا سوچیں اور ذرا دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں چھوٹے چھوٹے پہلوؤں پر کتنی غور و فکر اور نظر ثانی کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں، کیونکہ یہی لوگ اللہ پاک کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، یہ میری محنت کا ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ 20 اقرا اختر رسول فی امان اللہ۔